السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جس رکوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ آخری رکوع ہے اس پارے کا، پارہ نمبر 15 کا، اور سورۃ الکہف کہ یہ رکوع جاری ہیں، اور یہاں سے سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ ہیں 60 61۔ ان آیات پر انشاءاللہ العزیز بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ حزب الشیاطین، کفار، مشرکین، منافقین جو اپنی ہٹ درمی پر اور ضد پر قائم ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بات پر اتنا اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں کہ وہ درست بات کو سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل بھی دی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اپنی شفقت اور رحمت سے ان کو موقع دیا کہ شاید یہ درست بات کو سمجھ لیں، اور اگر اللہ چاہتے تو جلدی عذاب آ جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے، اور اس ترتیب اور اسباب کے مطابق اللہ عذاب دیتے ہیں۔ لیکن ظالم حکمران، ظالم طبقے وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے، اور اگر وہاں کی عوام بھی ان ظالم طبقوں کی حمایت کرے گی، ان کے نعرے لگائے گی، ان کی تائید کرے گی، تو پوری بستیاں ہلاک ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں ظلم کی پہچان پیدا کرنی چاہیے، ان ظالم حکمرانوں سے، ظالم طبقوں سے، حزب الشیاطین سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ کی سچی جماعتیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ تجزیہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اس پر کئی دفعہ بات چیت کی ہم نے کہ حزب اللہ جو اللہ کی سچی جماعت ہے، اس کا جو میرٹ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت ہوتا ہے، ہر قسم کے ظلم کا انکار اور نظام ظلم کا خاتمہ ان کا مشن ہوتا ہے۔ وہ وقتی کام نہیں کرتے کہ جزئی کام کریں، وقتی کام کریں، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسن ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھتے ہیں اور مکمل ایک سسٹم کو اکھیڑتے ہیں، جڑ سے اکھیڑتے ہیں، اور اس کی جگہ اللہ کا عدل کا نظام غالب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پہچان ہمیشہ ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ آج جو رکوع ہم شروع کر رہے ہیں
یہاں سے ایک تیسرے واقعہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الکہف میں جب ہم نے آغاز کیا تھا تو گزارش کی تھی 4 واقعات اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ تھا، پھر ایک قصہ اور واقعہ تھا، اللہ رب العزت نے 2 آدمیوں کی مثال دی تھی، ایک وہ جو ظالم ہے، جو سرکش ہے، لیکن اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں اور ان وسائل کی وجہ سے متکبر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس وسائل تو نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ مومن ہے، سچا ہے، اس کی جو تعلیم ہے وہ سچی ہے۔ ان دونوں کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے پھر یہ سمجھایا، رہنمائی ارشاد فرمائی کہ وہ ظالم جو تھا اس کے جتنے وسائل اور اسباب ظاہراً نظر آ رہے تھے سب تباہ ہو جاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی زینت ہے یہ سب کچھ، لیکن یہ زینت کی حد تک رہنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تکبر نہیں کرنا، فخر اور غرور نہیں کرنا۔ ہمیشہ یہ ذہن رکھنا ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا یہ سب کچھ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ تیسرا واقعہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اور پھر ایک چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، خطاب مکمل ہو گیا تو بنی اسرائیل میں سے ایک فرد نے سوال کیا کہ کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے؟ اب بظاہر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس معاشرے کے لیڈر ہیں، امام ہیں، قائد ہیں، سارا کچھ وہی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یقیناً مجھ سے بہتر اور بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہراً تو بات درست تھی لیکن حقیقتاً یہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ کہنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں اللہ رب العزت کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، شاید مجھ سے کوئی بڑا عالم ہوگا، لیکن یہ نہیں کہہ سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاں تم سے بڑا بھی عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ وہ کون سی ہستی ہے جو مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، تو پھر میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ اجازت دیجیے۔ یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ جب پتہ چل جائے کہ کوئی انسان اس سے بہتر ہے، جو سیکھ رہے ہیں، ماحول ہے سیکھنے کا، تو ہم سے جو بہتر ہے علم میں اور دیگر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اور مختلف علوم ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں سے جا کے علم حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جب درخواست کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ یہ دریا ہے، اس کے کنارے پہ چلتے رہیے اور چلتے چلتے ایک جگہ آئے گی جس کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ اس مجمع البحرین کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک شخص ملے گا جو آپ سے علم میں بہتر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر پر نکل گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر پہ چلتے ہیں، راستے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے دریا ہے، مچھلیاں پکڑے اور کھاتے رہیں، اور ایک مچھلی ان کے پاس رہنے چاہیے، سٹاک کے طور پر بھی رہنی چاہیے، اس کے علاوہ ویسے بھی ایک مچھلی اپنے پاس رکھیں۔ وہ مچھلی جہاں پر غائب ہو جائے گی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ شخص آپ کو ملے گا۔
اب یہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا خادم حضرت یوشع بن نون، یہ دونوں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے اس نوجوان کو، خادم کو، یعنی حضرت یوشع بن نون کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں کوشش کرتا رہوں گا، میرے ساتھ ہیں آپ، جب تک ہم مجمع البحرین تک نہ پہنچ جائے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، او امضی حقبہ، یہاں تک کہ ہمیں کئی سال بھی اگر لگتے ہیں تو ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ مجمع البحرین کے بارے میں ہمارے جو مفسرین ہیں، ایک تو ان کی یہ رائے ہے کہ یہ بحر فارس اور بحر روم کسی جگہ ملتے ہوں گے، وہ جگہ مراد ہے۔ دوسرا، مجمع البحرین سے مراد ایک وہ دریا یا سمندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، علم کے سمندر، دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہ دونوں آپس میں جب ملیں گے وہ جگہ مراد ہے۔ چنانچہ یہ چلتے رہے اور یہ ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ جب تک ہم مجمع البحرین پہ نہیں پہنچتے، وہ جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو نہیں کرتے، کئی سال بھی اگر ہمیں لگ جاتے ہیں تو ہم اس کی اچیومنٹ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پس جب وہ پہنچے اس جگہ پر جو مجمع البحرین جگہ ہے، وہاں پہ پہنچے، نسیا حوتہما، وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی جو ہے وہ ان کے تھیلے سے زنبیل سے نکلی اور نکل کے وہ سمندر اور دریا میں چلی گئی۔ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چلو آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے لگ گئے۔ آپ کے جو خادم ہیں وہ بھی لیٹ گئے، اور اس دوران وہ مچھلی اٹھی اور نکل کر وہ سمندر کی طرف، دریا کی طرف چلی گئی، اور دریا میں باقاعدہ سرنگ کی طرح وہ جگہ بناتی چلی گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اب کیا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں ان کو یہ بتا دوں گا کہ اس طرح مچھلی تو چلی گئی ہے، لیکن وہ بھی سو گئے، ان کو بھی نیند آ گئی۔ جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، ٹارگٹ بڑا اہم ہے، لہذا ایسے کرتے ہیں ہم اگلے سفر کی طرف چل نکلتے ہیں۔ یہ واقعہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کی مزید تفصیل عرض کریں گے، وقت کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ جو سچی رہنمائی دینا چاہتے ہیں اس سچی رہنمائی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔